آپ کو ایڈریس بھی کرنا ایک اتنا امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ جو کچھ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لیٹسٹ ویپن جو ہے ان کا، جو کوئی اٹامک بام نہیں ہے، جو کوئی کنونشنل وار نہیں ہے، بالکل ہی ایک ان کنونشنل وار کے اندر لا فیئر کو یوز کرنا اور ایک پریزیڈنشل آرڈر پوری قوم کو ریفیوجی بنا کے اسٹیٹ لیس کر دینا۔ اور اب جو حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 سال کے بعد جو ہر کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ فاسیکل الیکشنز کرائے جاتے ہیں، ان کو بھی کنڈکٹ کیا۔ پچھلے پورا یہ جو مہینہ گزرا اس ایکسرسائز کے اندر 3 فیزز کے اندر ہوئی، اور یہ پہلے الیکشنز تھے 10 سال کے بعد جو ایبروگیشن کے بعد کیے گئے۔ یہ وہ ایبروگیشن ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کی رکنیت شہریت دے دی گئی، سٹیزن شپ ڈومسائل ایشو کر دیے گئے، ان کو ووٹر رائٹس دے دیے گئے، حالانکہ وہ کشمیری نہیں ہے۔ کشمیر کیونکہ یہ ایک لیگل فورم کے اوپر میں ایڈریس کر رہی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اٹ فالز انڈر دی یونائٹڈ نیشنز، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا۔ اور یہاں پہ جس طریقے سے یہ الیکشنز کنڈکٹ کرائے گئے یا ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370 اور 35A، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، یہ 1.5 ملین کی جو کشمیری وہاں پہ آبادی ہے، اس کو وہاں پہ 10 لاکھ انڈین فورسز کے ساتھ ساتھ 15 انٹیلیجنس نیٹ، جس میں سے 8 ڈاکیومنٹڈ ہیں را کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور 6 جو ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں۔ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ را اور ملٹری کی جو وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس کی جو مائٹ ہے وہاں پہ، اور جو انٹرونشن ہے اس کے تحت یہ الیکشنز کرانا، اور ان الیکشنز میں بھی جو ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے، جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے، وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو جو بھی ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، جس کے اندر بہت زیادہ اپنی طرف سے کوشش تو کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی، اور خاص طور پہ مودی سرکار کی، وہاں پہ دکھایا جائے کہ ہم جو کشمیری پبلک ہے اس نے اون کیا ان الیکشنز کو، حالانکہ ریالٹی میں جو خود ان کے اپنے سرویز ہیں الحمدللہ، کہ جو پچھلے 10 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کیا جائے ان الیکشن سے، تو آلموسٹ 14% کی کمی ہے۔ تو آپ یہ بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ لیگل لینس اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کے اندر ایک میں سمجھتی ہوں ایک روحانی جناح کی جو ہے خوبی بھی ہے۔ پاکستان کو بھی کسی پولیٹیشین نے نہیں بنایا، بلکہ ایک بہت بڑے جو تھے آئی تھنک پلر تھے لاء کے، جو عبادت سمجھتے تھے لاء کو پریکٹس کرنا، اور لیگل لینس سے انہوں نے پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کیا جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے۔ اور آج بھی جناح کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین مسلمز بھی، اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ انڈین مسلمز اتنے اسکیٹرڈ ہیں، چاہے مائنورٹیز وہاں پر ہوں۔ اور جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ بھی جب شادی کے بعد گئی تو میری والدہ صاحبہ نے یاسین صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اتنے بلند اور اتنے بہادر اور مرد مجاہد لیڈرشپ ہے اور مقابلہ کریے، بٹ وائی ناٹ کہ انڈیا میں اتنے بڑے ٹال لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوئے۔ تو یاسین صاحب نے کہا انڈین اسٹیٹ کے ناٹ افورڈ انادر جناح، ان کے لیے ڈیتھ ہے۔ تو میں یہ مقبوضہ کشمیر کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو ایک اسپریچول جو پیغام ہے سری نگر کے لائرز کی، جنہوں نے بہت ان کی بھی بڑی کاوشیں اور اسٹرگل ہیں، کہ آپ ان کی آواز ہیں، آپ ان کی جد و جہد لے کے جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں، جو نہ صرف ان فاسیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایبروگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی، اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جے شنکر نے بھی آنا ہے اور ان کا بھی یہاں پہ آنا اس وقت ایسے جعلی الیکشنز کے بعد، اور جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی جو کہ اتنی ہی آئی تھنک اتنی شاکنگ تھیں اور اتنی
प्रेजुडिस माइंड सेट था, जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो GDP जो बढ़ रहा है पाकिस्तान का वो टेररिज्म है। तो आई थिंक पाकिस्तान के जो वकला हैं कश्मीरियों की भी वकालत करें और साथ साथ दुनिया में एक्सपोज करें हिंदुस्तान का जो घिनौना प्लान है। और स्पेशली मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इस 1 मंथ की एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा कि इन्होंने 15 से ज़ायद वहाँ पे डिप्लोमेट्स को वहाँ पे बुलाया और कोशिश की, बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान ने कि दुनिया को डिपिक्ट किया जाए कि बड़ी नॉर्मल सी है। श्रीनगर के अंदर उनको बुलाया गया और उन 15 डिप्लोमेट्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे कि वो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं। हालांकि जो भी आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो एक डिप्लोमेट का बिल्कुल भी ये मैंडेट नहीं होता कि वहाँ पे वो एक मॉनिटरिंग बॉडी की तरह एक इलेक्शन को मॉनिटर करे। तो डिप्लोमेट्स के भी मैंडेट को एक्सप्लॉइट किया गया इंडियन स्टेट की तरफ से, ठीक उसी तरह जिस तरह 2020 के अंदर कोरोना के दौर में इन्होंने कुछ चंद यूरोपियन MPs को मकबूजा कश्मीर में लेके गए और वहाँ एक डेथली साइलेंस तो होता ही है और कर्फ्यू रहता है। तो वहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ तो हर चीज़ अमन है। तो बाद में पता चला कि ये रॉ के फंडेड टूर कराया गया था। और दूसरी बात में लीगली अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन 51 है ऑफ 1951 वो कैटेगोरिकली स्टेट करती है कि किसी भी किस्म के असेंबली जो इलेक्शंस हैं दे कैन नॉट बी एन ऑल्टरनेटिव टू द UN एडमिनिस्ट्रेड प्लेबिसिट। और उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, बल्कि इन पपेट असेंबलीज़ के थ्रू जो काम किया गया है ना सिर्फ इन इलेक्शन में बल्कि पहले भी, जिसके अंदर जितने ड्रैकोनियन लॉज़ हैं, टाडा है, पोटा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है और बहुत से ऐसे घिनौने जो कवानीन हैं जो इम्यूनिटी देते हैं। और सबसे बड़ की बात है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीरी कौम के, वो तो हुर्रियत के रहनुमाएँ, चाहे वो यासीन साहब हों, आसिया अंद्राबी साहिबा, शबीर शाह साहब हों, मुसर्रत आलम हो, जितने भी हैं उनमें से तो कोई भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। हज़ारों क्या लाखों की तादाद में कश्मीरी लोग जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं और उनके ख़िलाफ़ कितने फिक्टिशियस चार्जेस के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख लें कि तिहाड़ जेल हो, आगरा जेल हो, जहाँ जहाँ जेलें हैं वो ओवरली पॉपुलेटेड है कश्मीरी प्रिजनर्स के साथ। तो मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सी नॉर्मल सी को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ये कौन से इलेक्शंस है दुनिया के अंदर जहाँ पे जो वोटर है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, जो ज़मीन का वारिस है वो तो है ही नहीं ग्राउंड के ऊपर, और वहाँ पे इंडियन वोटर्स हैं जो सड़कों पे निकले हुए या इलेक्ट्रॉनिकली वोट करें या उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो कश्मीरी हैं, एक्ट कराया जा रहा है। या चंद कुछ ख़ानदान हैं जिसमें उमर अब्दुल्ला का ख़ानदान है, महबूबा मुफ्ती की फ़ैमिली है और भी कुछ चंद ख़ानदान हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये शो किया है कि वो हुर्रियत की ज़बान बोल रहे हैं इन कैंपेन्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा आई थिंक फेलियर है इन पपेट्स का, इंडियन पपेट्स का, जिन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स जितनी भी की उनमें उन्होंने यही कहा कि जी हम तो सारे हुर्रियत रहनुमाओं को रिलीज़ करेंगे, हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, हम आर्टिकल 370 को रिवर्स करवाएंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं? द मोमेंट ये इलेक्ट हुए हैं, आज की जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं कि 100 साल तक भी जो है वो आर्टिकल 370 को हम रिवर्स नहीं कर सकते। स्टेटहुड की हम बात कर सकते हैं, मगर जो बात ऑन ग्राउंड जो आवाम के सेंटिमेंट्स हैं, वो हुर्रियत के सेंटिमेंट्स हैं, वो हर उस एक्शन को निगेट करते हैं जो इंडियन की ऑक्यूपेशन, चाहे वो इंडियन आर्मी की सूरत में हो, चाहे वो इंडियन पब्लिक की सूरत में हो, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जिस तेज़ी के साथ, नस्ल कुशी के साथ वहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस को चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस को लाया जा रहा है दिन ब दिन, ये ना हो कि एक आध साल में रियासत साहब के ये ना हो कि हम इतनी तेज़ी से वो पॉपुलेशन चेंज कर रहे हैं कि फिर जब वो मेजॉरिटी में जो 50 लाख इंडियंस हैं कल एक आध साल में 1 करोड़ वो वहाँ सेटल कर दें और फिर वो वहाँ पे प्लेबिसिट कराएं, तो वो सारी की सारी, वैसे तो फिक्टिशियस एक्सरसाइज है, सारी की सारी फार्सिकल एक्सरसाइजेज हैं, बट इस सूरत में वो एक नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश करे दुनिया को कि हमने यहाँ पे प्लेबिसिट करा दिया है। तो हमारी अर्जेंट जो डिमांड है इन इलेक्शंस के साथ साथ और वैसे भी है कि जो जो एक्शंस इंडिया ने वहाँ पे लिए हैं इनकी रिवर्सल की डिमांड है। उसके साथ साथ डी वेपनाइजेशन, डी मिलिट्राइजेशन, शनिंग ऑफ ऑल ड्रैकोनियन लॉज जो वहाँ पर हैं,
اور release of all Kashmiri political prisoners and to have the UN observers to be there, fact finding missions, کیونکہ ان elections میں کہیں بھی elections دنیا میں ہوتے ہیں تو election monitoring bodies آتی ہیں وہاں پہ, international organizations آتی ہیں, بے شک ایک چند ڈپلومیٹس کو تو انہوں نے بلا لیا بٹ ایک امریکن ڈپلومیٹ بھی وہاں پہ تھے, مگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں مگر جو CNN ہے اس کو تو اجازت دی نہیں انڈیا نے وہاں پر آنے کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو نہیں دی گئی, کتنی اپنی خود ہماری اپنے جو کشمیری جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تک ان کو اجازت نہیں تھی, یہاں جو کیمرے پکڑے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا کے لوگوں نے ان کو اجازت تک نہیں تھی کہ کوریج کریں پولنگ بوتھس کی. تو اس طرح کے شام الیکشنز اور جتنی بھی ایکسرسائزز اوور دا ڈیکیڈز ہو رہی ہیں, وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ لیگل رسپانس کمنگ فرام پاکستان. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں ایک بہت ایک نیشنل کنسنسس چاہیے امانگسٹ آر لیگل فریٹرنیٹی کہ ہم لوگ اپنے بارز کے ساتھ مل کے, اور بہت سے ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ہے ہماری لیگل فریٹرنیٹی, آپ نے ہر فیلڈ میں لیگل ایکسپرٹیز میں ایکسیل کیا ہے, بٹ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ایک ڈرافٹ کر کے کم از کم 5 سال کی ایک لیگل ایکسرسائز جو ہے, ایک ڈرافٹس کا پلان بنا کے دیں پاکستان کی اس حکومت کو یا اگلی حکومت جو بھی کوئی آتی ہیں چینج ہوتی ہیں, بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک کشمیر کاز آن انٹرنیشنل فورمز, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹس ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل پروسیجرز اسپیشل پروسیجرز آف دی یونائٹڈ نیشنز. اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے جو سب نے بات کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کہ جتنی بھی ریزولوشنز ہیں جو بنا کیوں تھا کہ دنیا کے اندر امن لایا جائے, مسئلوں کو حل کیا جائے, مگر کیا وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں آگ لگی ہوئی ہے, آئے دن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہر سیکنڈ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یوکرین رشیا کی وار کو دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں, اور پوری دنیا کے اندر RSS کا جو نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی کروشل ہیں, اور آئی تھنک ہم لوگوں کو اس کو بہت ہی ایک لیگل لینس سے ہمیں پریزنٹ کرنا پڑے گا اپنا کیس, بیکاز آئی تھنک دیٹ از ویئر وی آر لیکنگ اینڈ دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ورک. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع, ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.